جب ابراہیم علیہ السلام نے کے ساتھ جو ہے وہ نمرود نے خاص طور پہ جھگڑا کیا اور وہ کہنے لگا کہ جو ہے وہ اللہ رب العزت نے بادشاہت اسی کو دے رکھی ہے، ابراہیم علیہ السلام نے اس کو فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور فوت کرتا ہے، تو وہ مقابلتاً کہنے لگا کہ یہ تو کام میں بھی کر سکتا ہوں، جیسا کہ اس نے ایک شخص کو جس پر پھانسی کی سزا لازم ہو چکی تھی اس کو اس نے چھوڑ دیا، اور ایک ایسے شخص کو جس کا کوئی قصور نہیں تھا اس کو پکڑ کر اس نے قتل کر دیا اور کہنے لگا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر اللہ کے بارے میں ایسی دلیل دی جس کے بعد وہ بے بس ہو گیا۔ جس شخص کے پاس گروی رکھوائی گئی چیز ہے وہ اس گروی رکھی ہوئی چیز سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، وہ گروی رکھی ہوئی چیز کا مالک وہی شخص رہے گا جس نے اس سے قرض لیا ہے، ورنہ یہ سودی شکل بن جائے گی۔ ہاں ایک صورت ہے، مثال کے طور پر اس نے مکان گروی رکھوایا تو اس کا کرایہ وہی شخص لے گا جس کا یہ مکان ہے، جو اس کا مالک ہے، اور اللہ نے اگر اس کا نقصان ہو جاتا ہے مکان کا تو نقصان بھی مالک کا ہی ہوگا، جس کے پاس گروی رکھوائی گئی ہے اس کا نقصان نہیں کاؤنٹ ہوگا۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسے ہی ہے جیسے آدم علیہ السلام کی مثال ہے، کیونکہ ان کو اللہ رب العزت نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ رمضان المبارک کی خلاصہ مضامین قرآن مجید کے حوالے سے آج ہماری الحمدللہ یہ سیریز کا تیسرا حصہ ہے، جس میں ہم انشاءاللہ تعالی کچھ حصہ سورۃ البقرہ کا اور ابتدائی جو ہے وہ تقریباً آدھی کے قریب سورہ آل عمران کے بارے میں ذکر کریں گے۔ مجموعی طور پہ انشاءاللہ تعالی آج ہم تیسرے پارے کا جو خلاصہ ہے وہ انشاءاللہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے اس کے ساتھ ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت مجھے اور تمام سننے والوں کو رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں سے صحیح معنی میں مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں میں قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنانے کی اور قرآن مجید کو سمجھ کر سننے اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی زندگی میں قرآن مجید کے مطابق عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تیسرے پارے میں ابتدا میں اللہ رب العزت نے انبیاء علیہم صلوات اللہ وسلام کے درجات کا تذکرہ کیا ہے، جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مختلف انبیاء علیہم صلوات اللہ وسلام کو مختلف فضائل عطا فرمائے ہیں۔ کسی نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اپنا خلیل قرار دیا، کسی نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اپنے ساتھ ہم کلام ہونے کا شرف بخشا، جیسے موسیٰ علیہ السلام ہے، کسی کو اللہ رب العزت نے اپنا محبوب پیغمبر قرار دیا اور تمام انبیاء کا سردار بنایا۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ کسی ایک نبی علیہ السلام کو اگر ایک فضیلت حاصل ہے تو دوسرے نبی علیہ السلام کی فضیلت میں کوئی تقصیر ہو جاتی ہے، کوئی کمی ہو جاتی ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف مناقب اور فضائل ہیں تمام انبیاء کے۔ ہر نبی علیہ السلام کا اپنا ایک خاصہ ہے جو اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے، اور وہ بھی نعمتیں ہیں جو اللہ رب العزت نے انبیاء علیہم صلوات اللہ وسلم کو عطا فرمائیں، جن کی طرف اللہ رب العزت نے اشارہ فرمایا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 253 میں مال خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد فرمایا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، اس دن کے آنے سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کر لو جس سے کسی قسم کی کوئی تجارت نہیں ہوگی، کسی قسم کا اس دن کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، کسی قسم کی اس دن کوئی سفارش کام نہیں آئے گی، صرف انسان کے اپنے ہاتھ کا دیا ہوا صدقہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کے یہاں کام آئے گا۔ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ قیامت والے دن انسان کے خرچ کیے ہوئے صدقات کا کتنا بڑا اجر ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المنافقون کے آخر میں بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اس وقت انسان یہ حسرت کرے گا لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، مجھے کچھ مہلت اور مل جاتی
تاکہ میں کچھ نہ کچھ خرچ کر لیتا، لیکن اب جو ہے وہ مرنے کے بعد انسان کے لیے کوئی مہلت نہیں ہے، کیونکہ اب یہ دارالحساب ہے، دارالعمل نہیں ہے۔ اس کے بعد آیت الکرسی ہے، جس میں اللہ رب العزت کے اسم اعظم کا تذکرہ ہے، اللہ تعالیٰ کے نام کا تذکرہ ہے۔ بڑی ہی جامع صورت ہے، جس کے بارے میں صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رات کو پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے 70,000 فرشتے ساری رات اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ جو ہر نماز کے بعد پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے وہ ایسے ہے کہ وہ شخص جیسے ہی فوت ہوگا، اس کے اور جنت کے درمیان سوائے موت کے کوئی چیز حائل نہیں ہے، یعنی فوت ہوتے ہی وہ شخص انشاءاللہ جنت میں چلا جائے گا۔ تو یہ بڑی ہی فضیلت والی جو ہے وہ آیت الکرسی ہے، جس میں اللہ رب العزت کی بہت ساری صفات کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ زندہ اور قائم ذات ہے، اس کو نیند اور اونگ نہیں آتی، اور اسی کی وجہ سے تمام کی تمام جو کائنات ہے وہ قائم ہے۔ آسمان و زمین اسی کے لیے ہیں، اس کے سامنے کسی کو سفارش کی جرت نہیں ہے سوائے اس کے جس کو اللہ رب العزت اجازت عطا فرمائیں گے۔ ہر قسم کے معاملات کو وہ اللہ رب العزت بخوبی جانتا ہے، اور اس کے علم سے بڑھ کر کسی کے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کے اوپر وسیع ہے، اور وہ کائنات کے آسمان و زمین کی جو حفاظت ہے اس سے وہ تھکتا نہیں ہے، اکتاتا نہیں ہے، اور وہ بڑی ہی بلند اور عظیم ذات ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ دین کے داخل ہونے میں کسی قسم کی کوئی سختی نہیں ہے، کسی کو زبردستی دین میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ یہاں سے ہمیں یہ رویہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دین جو ہے وہ خالصتاً اسلام میں داخل ہونا، اسلام کو قبول کرنا، دین کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو لگانا، یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو مختلف قسم کی ہدایات نصیب فرمائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو شعور دیا ہے، اس شعور کی بنیاد پر انسان کا اپنا انتخاب ہے، اور اگر کوئی انتخاب نہیں کرتا اس کی بنیاد پر تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یقیناً مجرم ہے، قیامت والے دن جو ہے وہ مستقل طور پر جہنم میں جانے والا ہے۔ لیکن اس کے اوپر دنیاوی اعتبار سے کوئی سختی نہیں ہے کہ زبردستی اس کو تلوار کے زور پر دین میں داخل کیا جائے۔ ہاں، جہاد کا جہاں تک حکم ہے اس کے الگ مسائل ہیں، اس کے اسباب ہیں، جن پر پہلے بھی جو ہے وہ دوسرے بارے میں بات ہو چکی ہے، انشاءاللہ پھر کبھی تفصیل سے بات ہوگی۔ لیکن اگر کوئی شخص دین میں داخل ہو جاتا ہے تو دین میں داخل ہونے کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص، اس کے لیے سب سے ضروری ہے کہ سب سے پہلے وہ طاغوت کا انکار کرے، ہر قسم کے کفر کا انکار کرے، شیطانی اتباع ہے اس کا انکار کرے، اور ہر وہ چیز طاغوت ہے جو انسان کو اسلام کے خلاف ابھارتی ہے، اسلام کے خلاف انسان کو لگاتی ہے۔ لہٰذا طاغوت کا انکار اسلام کی قبولیت سے پہلے از حد ازبد ضروری ہے۔ اگر طاغوت کا انکار انسان نہیں کرتا تو پھر یقیناً اس کے ایمان میں وہ پختگی نہیں ہوگی جو ہونی چاہیے، جو اللہ تعالیٰ کو مقصود ہے۔ اور جو شخص طاغوت کا انکار کر کے پھر ایمان لے آئے تو پھر وہ ایک مضبوط رنگ میں، مضبوط سرکل میں آ جاتا ہے۔ اب اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ شتر بے مہاروں کی طرح زندگی گزارے۔ اب اس کے اوپر اسلام کی حدود و قیود سب کا نفاذ ہوگا، اور جو لا اکراہ کا تعلق ہے وہ صرف دین میں داخل ہونے کے اعتبار سے، داخل ہونے کے بعد اسلام کی جو بھی حدود و قیود ہے اس کے مطابق ہی انسان زندگی گزارے گا تو اللہ رب العزت کے ہاں مقام و مرتبہ حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے حوالے سے بیان فرمایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کے ساتھ جو ہے وہ نمرود نے خاص طور پہ جھگڑا کیا، اور وہ کہنے لگا کہ جو ہے وہ اللہ رب العزت نے بادشاہت اسی کو دے رکھی ہے، ابراہیم علیہ السلام نے اس کو فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور فوت کرتا ہے۔ تو وہ مقابلتاً کہنے لگا کہ یہ تو کام میں بھی کر سکتا ہوں، جیسا کہ اس نے ایک شخص کو جس پر پھانسی کی سزا لازم ہو چکی تھی اس کو اس نے چھوڑ دیا، اور ایک جو ہے وہ کسی ایسے شخص کو جس کا کوئی قصور نہیں تھا اس کو پکڑ کر اس نے قتل کر دیا، اور کہنے لگا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر اللہ کے بارے میں ایسی دلیل دی جس کے بعد وہ بے بس ہو گیا۔ ارشاد فرمایا کہ میرا اللہ تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تیرے پاس کوئی طاقت ہے تو تو اس کو مغرب سے نکال کے دکھا دے۔ فبہت الذی کفر، تو اس کے بعد وہ شخص جو ہے وہ لاجواب ہو گیا، اور اس کا کفر جو ہے وہ بالکل کھل کر سامنے آ گیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے مردوں کو زندہ کرنے کے کچھ واقعات کا بیان فرمایا ہے، جس میں سب سے پہلے ارشاد فرمایا کہ آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا، عزیر علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے، جو کسی بستی کے پاس سے گزر رہے تھے، اور انہوں نے دیکھا کہ وہ بستی کی جو وہاں کے جو لوگ تھے جو فوت ہو چکے تھے، فوت شدگان تھے، وہ مٹی میں مٹی بن چکے تھے۔ تو ارشاد فرمایا کہ اللہ ان کو کیسے زندہ کرے گا؟ ارشاد فرمایا کہ کیا تم اس بات کا یقین نہیں رکھتے ہو؟ فرمایا یقین تو ہے، لیکن دل کے اطمینان کے لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے یہ سلسلہ دکھایا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہی کو فوت کر دیا، فامات اللہ مِائَةَ عَامٍ
ثم بعث، ایک 100 سال کے لیے اللہ نے فوت کر دیا، پھر زندہ کیا اور پوچھا کہ بتاؤ کتنے دیر ٹھہرے ہو؟ قال لبثت یوما بعض یوم، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بلکہ آپ نے یہاں پر ایک پورا 100 سال گزارا ہے، یعنی 100 سال آپ فوت ہوئے رہے ہیں، اور اب جو ہے وہ اپنے کھانے کو دیکھیے، اپنے پینے کو دیکھیے، جو بوسیدہ نہیں ہوا، جو گلا سڑا نہیں ہے، اور حالانکہ اتنے عرصے میں جو ہے وہ اس کو خراب ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اب اپنے گدھے کو دیکھیے جس کو ہم آپ کے سامنے زندہ کریں گے۔ اللہ رب العزت نے پھر دکھایا وانظر الی العظام، اس کی ہڈیوں کو دیکھیے ہم کیسے ان کو ملاتے ہیں، ثم نکسوها لحما، پھر اس کے اوپر اللہ نے گوشت چڑھایا، پھر وہ گدھا جو ہے وہ زندہ سلامت ان کے سامنے ہو گیا۔ تو پھر اللہ رب العزت کی اس بات کے اوپر ان کو جو ہے وہ یقین آیا، اور یقین تو اگرچہ پہلے بھی تھا لیکن اطمینان ہو گیا۔ پھر اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ذکر کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا کہ اللہ رب العزت ارینی کیف تحیی الموتى، مجھے دکھائیے اب مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ولم تؤمن، کیا ایمان نہیں ہے؟ فرمایا ایمان تو ہے، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن دل کے اطمینان کے لیے یہ دلیل کے طور پر یہ پوچھا ہے، تاکہ ظاہر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک نمائندہ کے طور پر لوگوں کو یہ پیغام دینا ہے، تو اس حوالے سے بھی کہا کہ اللہ رب العزت مجھے یہ یقین کامل ہو جائے گا، ایمان مضبوط ہو جائے گا، تو میں لوگوں کے سامنے اس بات کو بہتر انداز سے بیان کر سکوں گا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ 4 پرندے لے لیجئے، ان کو اپنی طرف جب مائل کر لیجئے، جب وہ مائل ہو جائیں تو اس کے بعد ان کو ذبح کیجئے، ان کے گوشت کو ملائیے، پھر ان کو مختلف پہاڑوں کے اوپر ڈال دیجئے، گوشت ہڈیاں سب قیمہ بنا کے ڈال دیجئے، اور اس کے بعد ثم ادعوهن یأتینک سعیا، پھر ان کو آواز دیجئے جیسے جیسے آپ نے نام رکھے تھے، جیسے جیسے آپ نے ان کو اپنی طرف مائل کیا ہوا تھا، اسی طرح سے وہ آپ کی طرف چلتے ہوئے آئیں گے، اور جان لیں کہ اللہ رب العزت غالب اور حکمتوں والی ذات ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے مثال بیان فرمائی، بڑی ہی پیاری مثال ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال یوں ہے جیسے کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، جیسے ایک شخص جیسے زمین کے اندر گندم کا ایک دانہ لگایا جاتا ہے، اس میں سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، ہر بالی میں 100 دانہ ہوتا ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں اخلاص کے ساتھ 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کم از کم اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال جو ہے وہ 700 کے برابر بیان فرمائی ہے، اگرچہ ایک نیکی 10 کے برابر ہے، لیکن اللہ رب العزت کی بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا جو ایک عطا کرنے کا اللہ تعالیٰ کا جو سسٹم ہے اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت جس کو چاہتا ہے بے حساب عطا فرماتا ہے، اور 1 روپے کو اللہ رب العزت جو ہے وہ 700 کے برابر بنا دیتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ بڑھا چڑھا دیتا ہے، اور اللہ رب العزت بڑی ہی وسعتوں والے، بڑے ہی علم والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی مثال بیان فرمائی ہے جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بعد احسان جتلاتے ہیں اور اپنی نیکی کو لوگوں کو جو ہے وہ باور کرواتے ہیں کہ دیکھو ہم نے تمہارے ساتھ یہ سلوک کیا، یہ احسان کیا، فلاں نیکی کی۔ اللہ نے فرمایا کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعطا، احسان جتلا کر لوگوں کو تکلیف میں ڈال کر اپنی نیکیوں کو ضائع نہ کیا کرو۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر جب کوئی چیز خرچ کی جائے تو پھر لوگوں کو احساس دلا کر، لوگوں کے اوپر احسان جتلا کر اس عمل کو ضائع نہ کیا جائے، کیونکہ آپ نے جو عمل کیا ہے وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کیا بلکہ اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے۔ جب اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے تو پھر اس میں فرض کریں کہ جس پر آپ نے خرچ کیا اگر اس کی طرف سے کسی تکلیف کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے تو پھر اللہ کی رضا کی خاطر اس بات کو اگنور کیجیے، اس کو معاف کیجیے، جیسے اللہ رب العزت نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے سورہ نور میں بیان فرمایا کہ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ رب العزت تمہیں بھی معاف کر دے؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں بھی معاف کر دے؟ تو جب تم معاف کروانا چاہتے ہو اللہ تعالیٰ سے تو پھر تم بھی درگزر کیا کرو، تم بھی جو ہے وہ عفو سے کام لیا کرو۔ اس بات کا اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اگر کبھی جس پر صدقہ کیا جا رہا ہے اس کی طرف سے تکلیف کا سامنا بھی کرنا پڑ جائے تو اس کو احسان جتلا کر اپنی اس نیکی اور جو صدقہ ہے اس کے اجر و ثواب کو ضائع نہ کیا جائے، کیونکہ ریاکاری کے لیے جو صدقہ کیا جاتا ہے اس کی مثال اللہ رب العزت نے بیان فرمائی چٹیل میدان کی ہے جس کے اوپر جب بارش پڑتی ہے تو دھول مٹی جو کچھ بھی ہوتا ہے جو اس میں جو ہے وہ پلانٹنگ کی گئی ہوتی ہے وہ سب کی سب صاف ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے بطور خاص اس سے منع کیا، اور جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان کی مثال یہ ہے جیسے کسی ایسی زمین جو کہ بڑی ہی زرخیز ہوتی ہے، اس کے اوپر گویا کہ انہوں نے کاشتکاری کی ہے اور اس کے اوپر انہوں نے زراعت کی ہے، پلانٹنگ کی ہے، اور اللہ کی طرف سے جب بارشیں آتی ہیں تو فآتت اکلھا ضعفین، تو اس کا جو پھل ہے وہ دگنا ہو جاتا ہے۔
تو یہ اللہ کی رضا کے لیے جو عمل کیا جائے اللہ رب العزت اس کو اسی طرح سے بڑھاتے چڑھاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اگلے رکوع میں، رکوع نمبر یہ سورۃ البقرہ کا 37 ہے اور پارے کا رکوع نمبر 5 ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو جو کچھ تم نے کمایا ہے، اور اسی طرح سے یعنی پاکیزہ چیزوں میں سے خرچ کرو، اور جو ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے نکالا اس میں سے خرچ کرو۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دیکھو شیطان تمہیں خرچ کرنے سے روکتا ہے، الشیطان یعدکم الفقر، وہ تمہیں فقر کا وعدہ دیتا ہے، وہ تمہیں کہتا ہے کہ جب تم خرچ کرو گے تو تم فقیر ہو جاؤ گے، قلاش ہو جاؤ گے، تمہارے پاس سے مال کم ہو جائے گا۔ ظاہری طور پر انسان کی عقل کے مطابق ایسا ہی لگتا ہے کہ خرچ کرنے کے ساتھ مال کم ہو جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ پھر وہ شیطان کیا کرتا ہے، تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے، خرچ کرنے سے منع کرتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی مغفرت کا وعدہ دیتا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ تمہیں اس صدقہ کے ذریعے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں، ما نقصت صدقۃ من مال، انسان کے مال میں سے جب بھی صدقہ کیا جاتا ہے وہ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا بلکہ ہمیشہ سے اس کو بڑھانے کا سبب اور ذریعہ ہی بنتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اسی رکوع میں یہ بیان فرمایا کہ کس طرح کے لوگوں پر خرچ کیا جائے۔ یہ سوال بڑا عام ہے خاص طور پر آج کے معاشرے میں، جبکہ ہر شخص جو ہے وہ خود کو فقیر اور قلاش شو کر کے لوگوں سے مانگنے پر اس نے ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ مال ان لوگوں پر خرچ کیا جائے جو لا یستطیعون ضربا فی الارض احصروا فی سبیل اللہ، ایسے فقراء جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں روک دیے جاتے ہیں اور وہ زمین میں چلنے کی سکت نہیں رکھتے، یا اسی طرح سے یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا، کچھ لوگ ان کو اپنی نادانی کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ شاید یہ تو اغنیا ہے کیونکہ وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں آپ ان کو ان کے چہروں سے پہچان لیں گے، سفید پوش ہوتے ہیں، مانگتے نہیں ہیں، دستے سوال جو ہے وہ دراز نہیں کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں پر بنیادی طور پہ مال کو خرچ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 6 یعنی سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 38 جو ہے، اس میں اللہ رب العزت نے سود کی برائی، سود کی حرمت، سود کے مال میں برکت نہیں ہوتی، اسی طرح سے جو ہے وہ سود کو مستقل طور پر چھوڑنے کا حکم دیا ہے۔ یعنی سود کے حوالے سے اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی تفصیلات بیان فرمائی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کی مثال ایسے ہی ہے، یتخبطہ الشیطان من المس، جیسے شیطان نے ان کے ذہنوں کو چھو کر ان کو خبتی اور پاگل، دیوانہ، مجنون بنا دیا ہو، اس طرح کی ان لوگوں کی مثال ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ ان لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ سود جو ہے وہ تجارت کی مانند ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے تجارت کو حلال اور سود کو مستقل طور پر حرام قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو ہمیشہ مٹاتے ہیں اور صدقات کو اللہ رب العزت باعث برکت والا بنا کر ان کو ہمیشہ بڑھاتے ہیں۔ یعنی صدقہ کے ذریعے مال انسان کا برکت والا ہوتا ہے، جبکہ سود میں بظاہر انسان کو مال آتا ہوا لگتا ہے، حقیقت میں اس کے اندر سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اور سود یعنی جب حرمت اس کی فائنل اللہ کی طرف سے قرار دے دی گئی تو اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اب جو کچھ بھی سود کے معاملات ہے اس سب کو چھوڑ دو، اس کو ختم کر دو اگر تم صحیح معنی میں ایمان والے ہو۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے بڑی ہی سخت بات ارشاد فرمائی ہے، آیت نمبر 279 میں اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر تم سود چھوڑنے کو تیار نہیں ہو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران میں 4 پارے میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ایمان والو سود کو بڑھا چڑھا کر نہ کھایا کرو۔ یہ اتنے سارے احکامات، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے حوالے سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ سود کا سب سے چھوٹا اور کم تر درجہ یہ ہے جیسے کوئی انسان اپنی والدہ کے ساتھ بدکاری کا مرتکب ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ بے شمار احادیث ہیں جن میں سود کی حرمت کو بیان کیا۔ اور اللہ رب العزت نے یہاں پر اسٹرکٹلی بہت ہی کلیئر الفاظ میں کچھ احکامات جو میں نے آپ کے سامنے آیات کے ریفرنس کے ساتھ آپ کے سامنے رکھے ہیں، اس میں اللہ رب العزت نے سود کو کلی طور پہ حرام قرار دیا، جس سے ہمیں بنیادی طور پہ جو چیز سمجھنے کی ضرورت ہے، جیسا کہ ہم پاکستان میں ہیں یا اسی طرح سے تقریباً زیادہ تر دنیا کے اندر جو اس وقت نظام رائج ہے، سودی نظام ہے، انٹرسٹ کا نظام ہے،
اس میں کسی بھی طرح کی کوئی انویسٹمنٹ کرنا، اس سے کسی بھی طرح کا کوئی بینیفٹ حاصل کرنا، اس کے نام تبدیل کر کے، جیسے کچھ لوگوں نے مختلف اکاؤنٹس ہیں جس میں سے کسی کا نام اجارہ رکھ دیا ہے، کسی کا نام مسکن رکھ دیا ہے، کسی کا نام صرف یہ یوں ہی سمجھ لیجئے جیسے شراب کا نام تبدیل کر کے آپ اس کو استعمال کرتے ہیں، تو سود کی کسی بھی طرح سے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کچھ بینکس ہمیں یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو مارک اپ ہوگا وہ آپ کو نہیں دیں گے، بلکہ ہم اس کو جو ہے وہ مختلف فقراء و ربا میں تقسیم کر دیں گے۔ لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ جب آپ نے ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کر لیا جو کہ سودی انٹرسٹ والا ایگریمنٹ ہے، تو ایسے میں آپ اس کے اندر باقاعدہ ملوث ہیں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ لعنت فرمائی ہے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے پر، کھلانے والے پر، لکھنے والے پر یعنی کلرک پر، اور دونوں وٹنسز جو ہوتے ہیں دونوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ تو ایسے میں کسی بھی طرح سے کوئی گنجائش نہیں ہے ان بینک سے کہ جتنے بھی وہ نام اسلامی رکھ لیں، کوئی اسلامی بینک ہے، کوئی بینک اسلامی ہے، کوئی دبی اسلامی ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی فلاں ہے، جتنے بھی اسلامک بینک اپنے آپ سے بنے ہوئے یا انہوں نے الگ سے اپنی برانچز جو ہے وہ اسلامک نام سے کھول رکھی ہیں، کسی نے صادق نام رکھ دیا، کسی نے کچھ بھی، کہ تمام کے تمام سود ہیں، اور ان کی کسی بھی طرح سے اللہ رب العزت نے کوئی گنجائش نہیں رکھی۔ اس وجہ سے ہر طرح کا سود جو ہے وہ اللہ رب العزت نے اس کو حرام قرار دیا ہے، اس سے بچنا از حد ضروری ہے۔ اس کے متبادل اللہ رب العزت نے نیکسٹ آیت جو کہ قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت ہے، آیت نمبر 282 ہے، جس میں اللہ رب العزت نے قرض کے نظام کو متعارف کروایا ہے، اس کی کچھ کنڈیشنز بیان کی ہیں، اس کو لکھنے کا حکم دیا ہے تاکہ کسی طرح کے بعد میں کوئی کمپلیکیشنز پیدا نہ ہوں۔ اور سود کے مقابلے میں جب ظاہر سود کے نظام کو چھوڑا جائے گا تو پھر کوئی نہ کوئی اس کے متبادل نظام ہونا چاہیے، جس میں اللہ رب العزت نے قرض حسنہ دینے کی ترغیب دلائی ہے، قرض دینے کی ترغیب دلائی ہے۔ صحیح حدیث میں سلیمان بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص کسی کو قرض دیتا ہے پھر اس کے اوپر اس کو مہلت دیتا ہے تو ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت روزانہ اتنا مال اس کو صدقہ کرنے کا ثواب اس کے حصے میں لکھتے ہیں، اور اگر کوئی دوبارہ بھی مہلت دے دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ دگنا اجر، یعنی جتنی اماؤنٹ اس نے قرض کے طور پر دے رکھی ہے اس سے دگنی اماؤنٹ کا ثواب اللہ رب العزت اس کو روزانہ کے حساب سے خرچ کرنے کا عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ قرض جو ہے وہ دینے کی، اس پر مہلت دینے کی بڑی فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار فضائل اس کے موجود ہیں جن کو جو ہے وہ تفصیل سے مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے اس میں اللہ رب العزت نے قرض کے حوالے سے کچھ کنڈیشنز، کچھ چیزیں بیان فرمائی ہیں، جس میں 2 گواہوں کا تذکرہ ہے کہ جب اس کو لکھا جائے تو اس کا یقیناً فائدہ یہ ہے کہ کسی بھی وقت کوئی کسی طرح کے ایشوز پیدا نہ ہوں، اور اسی طرح سے اس کے اوپر جو ہے وہ گواہ بنانے کا تذکرہ ہے۔ اور اس میں خاص طور پہ اللہ رب العزت نے جو ایک مرد کے مقابلے میں 2 عورتوں کی گواہی کا تذکرہ کیا ہے، تو اس سے بعض لوگ جو ہے وہ عورت کے حوالے سے یہ تقصیر کا پہلو نکالتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ نے عورت کے حقوق کو جو ہے وہ مرد کے حقوق کے مقابلے میں سلب کر لیا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العزت، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا ایک لاجیکل پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مرد اور عورت کا خالق ہے، اس کو پتہ ہے کہ کس کی نفسیات اور کس کی جو سائیکی ہے وہ کیا ہے۔ اس پوائنٹ آف ویو سے اللہ رب العزت نے، چونکہ خواتین کے ساتھ بہت سارے کمپلیکیشنز ہیں، اولاد کے پیدا کرنے کے حوالے سے، منتھلی ان کے جو مینسٹریشن کے معاملات ہیں، اور اس کے علاوہ بیسیوں چیزیں ہیں جس کی وجہ سے عورت ان چیزوں میں بیزی ہونے کی وجہ سے گواہی کے معاملات کو جو ہے وہ بعض مرتبہ وہ بھول جاتی ہے۔ بچوں کا برڈن ہے، ان کی تربیت کے معاملات ہیں، گھر کے معاملات ہیں۔ اس کے مقابلے میں اللہ رب العزت نے، جیسے اللہ نے فرمایا کہ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کو ایک گنا فوقیت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ایسا کیا ہے، ورنہ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اس میں عورت کے حقوق کو سلب کیا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیت نمبر 283 میں گروی رکھنے کے معاملات کو ذکر کیا ہے کہ بعض مرتبہ ایک شخص جو ہے وہ قرضہ نہیں دیتا، وہ کہتا ہے میرے پاس کوئی چیز گروی رکھوا دی جائے، تو یہ گروی رکھنے کا ایک نظام، اس کو بیع سلم بھی کہا جاتا ہے، اس کا نظام اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے۔ اس کی مختصر تفصیلات یہ ہیں کہ کوئی شخص کسی سے قرض لیتا ہے اور وہ قرض دینے والا کہتا ہے کہ آپ مجھے اپنی کوئی چیز گروی رکھوا دیں، اپنا مکان، آپ کے پاس اگر کوئی مثال کے طور پر کوئی آپ کے پاس جیولری ہے، کچھ اس ٹائپ کی چیز ہے، تو وہ آپ میرے پاس گروی رکھوا دیں تو پھر میں قرض دینے کو تیار ہوں۔ تو اس کے مختصر احکامات یہ ہیں کہ جس شخص کے پاس گروی رکھوائی گئی چیز ہے وہ اس گروی رکھی ہوئی چیز سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، وہ گروی رکھی ہوئی چیز کا مالک وہی شخص رہے گا جس نے اس سے قرض لیا ہے، ورنہ یہ سودی شکل بن جائے گی۔ ہاں ایک صورت ہے، مثال کے طور پر اس نے مکان گروی رکھوایا تو اس کا کرایہ وہی شخص لے گا جس کا یہ مکان ہے، جو اس کا مالک ہے، اور اللہ نے اگر اس کا نقصان ہو جاتا ہے مکان کا تو نقصان بھی مالک کا ہی ہوگا، جس کے پاس گروی رکھوائی گئی ہے اس کا نقصان نہیں کاؤنٹ ہوگا۔ اور اسی طرح سے مثال کے طور پر اگر گاڑی ہے، گاڑی اس نے گروی رکھوا دی ہے تو گاڑی کے اوپر سے اگر کوئی رینٹ آتا ہے، کچھ اس طرح کی
چیز ہے تو وہ بھی اس کا جو مالک ہے وہی فائدہ اٹھائے گا. لیکن اس کے مقابلے میں اگر کوئی ایسی چیز ہے جس کے اوپر خرچہ بھی کیا جا رہا ہے، فار ایگزامپل اگر کوئی شخص اپنی گائے، بکری، بھینس اس کے پاس جو ہے وہ گروی کے طور پہ رکھوا دیتا ہے اور وہ اس کے اوپر خرچ کر رہا ہے اور اس کے ساتھ وہ اس کے دودھ کو استعمال کر رہا ہے، یا سواری جو ہے وہ اس کے اوپر کر رہا ہے، جیسے صحیح حدیث میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ روایت میں بھی موجود ہے، تو ایسی صورت میں اس سے فائدہ اٹھانا بھی جائز ہے جبکہ اس کے اوپر وہ خرچہ کر رہا ہے. لیکن اگر اس کا خرچ نہیں ہو رہا تو پھر جس کے پاس گروی رکھوائی گئی چیز ہے وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، وہ صرف اس کے پاس ایک امانت کے طور پر ہی رہے گی. اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس صورت کے آخر میں 2 آیات جو بیان فرمائی ہیں، یہ تحفہ معراج ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر یہ 2 آیات جو ہے وہ تحفے کے طور پر دی گئیں. بڑی ہی جامع آیات ہیں جس میں اللہ رب العزت کی صفات کا تذکرہ ہے. بڑی ہی خوبصورت دعا ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں یہاں پر سکھائی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے لیے جو ریلیف ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف میں نہیں ڈالتے، اس کا تذکرہ ہے. یہ دعا ہمیں مانگنی چاہیے. ان آیات کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ان کو رات کو سوتے وقت پڑھ لیتا ہے تو یہ دونوں آیات اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں. یعنی قرض ہے، مرض ہے، کسی بھی طرح کی پریشانی ہے، کسی بھی طرح کی انسان نیت کر لیتا ہے جو جائز نیت ہے، تو انشاءاللہ یہ دونوں آیات ہر اعتبار سے اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں. اگر اولاد کی نیت سے پڑھتا ہے تو اس کے لیے کافی ہو جائیں گی. الغرض کسی بھی مقصد کے لیے پڑھتا ہے تو یہ دونوں آیات کافی ہو جائیں گی. یہ دونوں آیات ہم میں سے ہر مسلمان کو زبانی یاد ہونی چاہیے، اور جو اس کے اندر دعا اللہ رب العزت نے سکھائی ہے بڑی ہی جامع اور خوبصورت دعا ہے، وہ دعا ہمیشہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کے سامنے کرتے رہنا چاہیے. اس کے بعد سورہ آل عمران ہے. سورہ آل عمران اور سورۃ البقرہ یہ 2 ایسی صورتیں ہیں، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ 2 صورتیں زہراوین ہیں. زہراوین کا معنی ہوتا ہے 2 جگمگانے والی صورتیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود کثرت سے ان کو پڑھا کرتے، کثرت سے پڑھنے کی ترغیب دیتے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ان دونوں صورتوں کو کثرت سے پڑھتا ہے قیامت والے دن یہ دونوں صورتیں اس شخص کی مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھگڑا کریں گی، حتیٰ کہ جب تک اس شخص کو بخش نہیں دیا جائے گا تب تک اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ صورتیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھگڑے سے مراد سفارش کرتی رہیں گی تا وقت کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس شخص کے اوپر رحم فرما دیا جائے اور اس کو بخش دیا جائے. تو یہ بڑی ہی جامع صورتیں ہیں. اس صورت کے ابتدا میں تقریباً 63 آیات ایسی ہیں جو نجران سے ایک عیسائی وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. وہ کچھ باتوں کے بارے میں اپنے کلیئرنس چاہتا تھا. انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ باتیں کیں، کچھ پوچھا، کچھ معاملات ڈسکس کیے. تو ابتدائی 63 آیات میں اللہ رب العزت نے ان کے حوالے سے بڑی ہی تفصیلی جوابات جو ہے وہ بیان فرمائے ہیں، جس میں قرآن مجید کی صورتوں، قرآن مجید کی آیات سے متعلق بڑی تفصیلات ہیں. اسی طرح سے مریم علیہ الصلاۃ والسلام، عمران علیہ الصلاۃ والسلام، اور اسی طرح سے زکریا علیہ الصلاۃ والسلام، ان کے بیٹے یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام، مریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، ان کے بارے میں بڑی تفصیلات سے اس کا تذکرہ موجود ہے. پھر اسی صورت کے اندر جو ہے وہ آیت مباہلہ، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وفد کے ساتھ مباہلہ فرمایا تھا، تو یہ مختصر طور پر آپ کے سامنے اس کی تفصیلات میں رکھتا ہوں. ابتدا میں اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر آیت نمبر 7 میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر جو کتاب نازل فرمائی ہے ان میں سے کچھ آیات محکمات ہوتی ہیں، محکم آیات ہوتی ہیں، اور کچھ متشابہ ہوتی ہیں. جن کو اللہ رب العزت نے علم عطا فرمایا ہے وہ تو والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، وہ تو متشابہ یا محکم ہر طرح کی آیات کے اوپر ایمان لے آتے ہیں. اور اس کے مقابلے میں فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، جو مستشرقین جیسے لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ متشابہ آیات کی وجہ سے بذات خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب اس کی مثال یوں سمجھیے جیسے محکم آیات سے مراد جو ہے وہ ایسی آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اوامر کا ذکر فرمایا ہے، احکامات دیے ہیں، نماز پڑھنے کا حکم ہے، زکوٰۃ دینے کا حکم ہے، اسی طرح سے جہاد کرنے کا حکم ہے، رمضان کے روزے رکھنے کا حکم ہے. دیگر جو اس طرح کے اوامر ہیں ان کا تعلق ہے نواہی ہیں جن سے اللہ رب العزت نے منع کیا ہے، قتل سے منع کیا، زنا سے منع کیا، شراب نوشی سے منع کیا، جھوٹ سے منع کیا، اس طرح کی چیزیں، گیمبلنگ سے اللہ رب العزت نے منع کیا. یہ نواہی ہیں، یہ بھی محکم آیات میں شامل ہیں. اسی طرح سے قصص ہیں جو اللہ رب العزت نے مختلف انبیاء کے قصے اور حکایات بیان فرمائی ہیں، مختلف قوموں کے حالات کا تذکرہ کیا، یہ سب محکم آیات ہیں. جبکہ اس کے مقابلے میں متشابہ آیات کیا کون سی ہیں؟ جیسے قضاء کی آیات ہیں،
تقدیر کی آیات ہیں، جنت اور جہنم کے بارے میں آیات ہیں، قیامت سے متعلق آیات ہیں. یہ ایسی چیزیں یعنی جن کا تعلق ایمان بالغیب سے ہے. اب جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے وہ ہمیشہ قضاء اور قدر والی آیات، تقدیر والی آیات، جو فلسفی ٹائپ کے لوگ ہیں، فلاسفرز ہیں، اور اسی طرح سے مسلمانوں میں کچھ ایسے جو مستشرقین کے ذہنوں کے جیسے لوگ ہیں، یا کچھ لوگ کفار میں سے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس طرح کی آیات جو کہ متشابہ ہیں، جن کا علم اللہ نے مختصر طور پر تو عطا فرمایا ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر ایمان رکھیں. تفصیلات اللہ رب العزت کے پاس ہیں. اب وہ ان آیات کے پیچھے پڑھ کے بذات خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے مقابلے میں اللہ نے ہمیں بڑی خوبصورت دعا سکھائی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد ٹیڑھا نہ فرما، یعنی اس میں ایمان کی محبت ہمیشہ قائم رہے، اور اللہ رب العزت ہمیں اپنی رحمتیں عطا فرما. یقیناً تو بڑا ہی دینے والا، عطا فرمانے والی ذات ہے. تو یہ دعا ہمیں کرتے رہنے چاہیے، ہمیشہ سے صراط مستقیم کا اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے رہنا چاہیے، یہ دعائیں کرتے رہنا چاہیے تاکہ اللہ رب العزت ہمیں کبھی بھی اسلام کے حوالے سے ہمارے دلوں میں کچھ شکوک و شبہات پیدا نہ ہوں. اس کے بعد اللہ رب العزت نے نیکسٹ رکوع میں، یہ رکوع نمبر 2 ہے سورہ آل عمران کا، اس میں اللہ رب العزت نے یہود کے حوالے سے یہ بات ذکر فرمائی ہے کہ آپ ان یہودیوں سے، کافروں سے کہہ دیجئے کہ بہت تھوڑا وقت ہے تمہارا، اس کے بعد اللہ ہمیں تم پر غلبہ عطا فرمائیں گے، اور پھر قیامت والے دن تمہیں اللہ بڑی سخت سزا جو ہے وہ دیں گے، اور وہ سزا جو ہے وہ جہنم کی صورت میں. اور انفیکٹ ایسا ہوا بھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی قریب کے حالات میں ان کے 2 جو قبیلے تھے، بنو قینقاع اور بنو نذیر، ان کو جلا وطن کر دیا، اور ایک جو قبیلہ تھا بنو قریظہ، اس کے لوگوں کو جو ہے وہ قتل کر دیا، اور پہلے دونوں قبیلوں کو جلا وطن کر دیا گیا. تو اس کا اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا ہے. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے کچھ دنیاوی نعمتوں کا تذکرہ کیا اور کچھ اخروی اور ہمیشہ کی نعمتوں کا تذکرہ کیا. اللہ نے فرمایا لوگوں کو جو شہوات ہیں ان کی، خواتین کے حوالے سے، بیٹوں کے حوالے سے، اسی طرح سے سونے اور چاندی کے حوالے سے، اور جو ہے وہ گھوڑوں کے حوالے سے، اور اسی طرح سے چوپائے اور کھیتیاں ان کے حوالے سے، ظاہر انسان ان کے پیچھے لگا رہتا ہے. اللہ فرماتے ہیں ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے، یہ عارضی نعمتیں ہیں، تمہیں اللہ رب العزت نے اس لیے عطا فرمائی ہیں تاکہ تم ان سے فائدہ اٹھاؤ اور اصل جو تمہارا ٹارگٹ ہے اسی کو اچیو کرنے کی کوشش کرو، اور وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اور جو کہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے پاس انسان کا انجام ہے. اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کیا تمہیں ہم وہ چیزیں نہ بتائیں جو ان سے کہیں زیادہ بہتر ہیں، یعنی ان سے فائدہ تو اٹھاؤ لیکن ان میں کھو نہ جانا، ان کو حقیقت نہ سمجھ لینا. اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ وہ کیا ہے جو اللہ کے پاس اصل ہے، للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اللہ تعالیٰ کے پاس تیار کی ہوئے جنتیں ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ازواج مطہرہ، نیک اور پاکیزہ حوریں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائیں گے اللہ رب العزت، اور اسی طرح سے پاکیزہ بیویاں ہیں جو کہ جنت میں جائیں گی تو انشاءاللہ وہ بھی اسی کی مانند ہوں گی. ورضوان من اللہ، اللہ تعالیٰ کی رضا ہے جو کہ بہت ہی بڑی چیز ہے دنیا کے مقابلے میں. اللہ نے فرمایا کہ تمہیں اس کے لیے ایفرٹس، کوشش اور اسٹرگل کرنی چاہیے. اور اس کے بعد اللہ نے پھر سے ایک دعا سکھائی ہے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں، یہ جو ایمان والے ہیں، کیا ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، اے اللہ ہم یقیناً اس پر ایمان لائے، ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھنا. اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیت نمبر 19 ہے سورہ آل عمران کی، اس میں دین اسلام کے حوالے سے یہ اتھینٹک بات ارشاد فرما دی ہے، یہ اٹل بات ارشاد فرما دی ہے کہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین قابل قبول ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام ہے. اس کی مزید تفصیلات ہم آگے جا کر ڈسکس کریں گے. اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے باقی تمام ادیان کو منسوخ قرار دے دیا ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے اگلے رکوع میں آیت نمبر جو ہے وہ 26 ہے، جس میں اللہ رب العزت نے اپنی بے پناہ طاقت کا ذکر فرمایا ہے. قل اللہم مالک الملک، اے اللہ جو تمام قسم کے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ہر طرح کی حکومتوں کا مالک ہے، تؤتی الملک من تشاء، بادشاہتیں بھی تو دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، جس سے چاہتا ہے تو بادشاہتیں لے لیتا ہے. یعنی پل بھر میں اللہ رب العزت مالک کو گدا کر دیتا ہے اور گدا کو اللہ تعالیٰ مالک بنا دیتا ہے. پھر ہر قسم کی عزت اور ذلت اللہ نے فرمایا کہ وہ ہمارے ہاتھ میں ہے. تمہیں اس حوالے سے کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی لینے کی ضرورت نہیں ہے. ہر قسم کی خیر، ہر قسم کی بھلائی، ہر قسم کی اچھائی، ہر قسم کے جو بہتر معاملات ہیں وہ سب بیدک الخیر، اللہ کے ہاتھ میں ہے. انک علی کل شیء قدیر، وہ تو ہر چیز پر قادر ہے. لہٰذا انسان کو ہمیشہ اللہ کے بارے میں مضبوط ایمان رکھنا چاہیے، مضبوط توکل رکھنا چاہیے، اور یہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کے ایمان کا تقاضا ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت رکوع نمبر 12 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے
وہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے، بہت سے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اصل محبت کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں؟ اللہ رب العزت نے آیت نمبر 31 میں اور 32 میں ذکر فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو اس کا سمپل سا طریقہ یہ ہے، دعویٰ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، بہت بڑی بڑی باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، جھنڈیاں لگانے سے، عرس منانے سے، بہت سارے جو مختلف قسم کے رسوم و رواج تم نے بنا رکھے ہیں، ان سے کچھ نہیں ہوگا۔ سمپل سا طریقہ کیا ہے؟ فاتبعونی، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لو۔ صرف یہی طریقہ ہے اللہ سے محبت کا، یہی طریقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا۔ اور حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حوالے سے حدیث میں ارشاد فرمایا، کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری ساری امت کے لوگ جنت میں چلے جائیں گے مگر جنہوں نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قیل ومن ابا یا رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سا بدبخت ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہی پیاری بات فرمائی جو یہاں آیت میں اللہ نے بیان فرمائی ہے، فرمائے کہ من اطاعنی فقد دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لی وہ تو جنت میں چلا گیا، اور جس نے میری نافرمانی کی اپنی طرف سے دین ایجاد کر کے اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کی، اس نے گویا کہ جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر لو۔ کیوں؟ اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا اطیعوا اللہ والرسول، ان سے کہہ دیجیے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو صلی اللہ علیہ وسلم، فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین، اور اگر تم نے اس بات سے اعراض کر لیا تو اللہ ایسے کافروں کو پسند نہیں فرماتے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے مختلف انبیاء کے حوالے سے ذکر فرمایا ہے، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے، آل ابراہیم آل عمران کے حوالے سے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بطور نبیوں کے ان کا انتخاب فرمایا اور ان کے اوپر اللہ رب العزت نے اپنی نعمتیں عطا فرمائیں۔ ان میں سے پھر کچھ کی اولادوں کو اللہ رب العزت نے منتخب کیا، جیسے اللہ رب العزت نے عمران علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر پہ مریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا تذکرہ کیا ہے، جن کی والدہ حنہ بنت فقوز ہیں، اور اسی طرح سے پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ الصلوۃ والسلام، جو کہ بعض تفسیری روایات کے مطابق ان کے خالو لگتے تھے، ان کی کفالت میں دینے کا تذکرہ کیا، یعنی خالو بھی نبی ہیں، والد بھی نبی ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کی، پھر مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی نبی ہیں۔ تو یہ بڑی ہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی برگزیدہ خاتون ہیں مریم علیہ الصلوۃ والسلام، اور اللہ رب العزت نے معجزاتی طور پر آپ کو اپنے خاص حکم سے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام عطا فرمائے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے آیت نمبر 59 میں ارشاد فرمایا ہے، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسے ہی ہے جیسے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال ہے، کیونکہ ان کو اللہ رب العزت نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے بغیر باپ کے پیدا کیا، اور اسی طرح سے جو مریم حوا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں ان کو اللہ رب العزت نے بغیر ماں کے پیدا کیا، اور باقی تمام انسانوں کو اللہ رب العزت نے ماں اور باپ دونوں سے پیدا کیا۔ تو یہ ساری اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ پھر زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کی کفالت میں جب مریم علیہ الصلوۃ والسلام تھیں تو ایمان اور یقین کی بڑی ہی خوبصورت اللہ نے یہاں مثال بیان فرمائی ہے کہ آپ جو ہے وہ باہر سے کنڈی لگا کر پردے اور اس کے جو ہے احتیاط کے پیش نظر سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے تالا لگا کر چلے جاتے، ایک محراب میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ وہاں پر سیکیور کر کے چلے جاتے۔ ایک دن واپس آئے تو دیکھا کہ کھانا جو ہے وہ نہیں پہنچا ہے، اور مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بڑے ہی خوبصورت انواع و اقسام کے فروٹس رکھے ہیں۔ پوچھا انا لکی ھذا، اے مریم یہ کہاں سے آئے؟ یہ آیت نمبر 37 ہے۔ تو فرمانے لگیں قالت ہوا من عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہیں، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتے ہیں بغیر حساب کے رزق عطا فرماتے ہیں۔ تو اس موقع پر بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ اس پر انسان جو ہے وہ جیسے ہی ان کی قبولیت کے معاملات دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بغیر اسباب کے بغیر حساب کے اس طرح کے معاملات کو جب انسان اللہ کی قدرتوں کا مظاہرہ کرتا جو ہے وہ دیکھتا ہے، اس وقت کی ہوئی دعائیں اللہ قبول فرماتے ہیں، اور بطور خاص نبیوں کی دعائیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہاں سب کی سب قابل قبول ہیں، اور اللہ نے ان کو قبول فرمایا ہے۔ تو اس موقع پر زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے بھی ذکر کی ہے، تاکہ ہم بھی ایسے مواقع پر اللہ کی قدرتوں کو دیکھ کر اللہ کے سامنے دعائیں کریں اور انبیاء کی دعاؤں کو اپنا شعار بنائیں۔ کہا اللہ رب العزت حب لی من لدنک ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے اللہ تو نے مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بغیر اسباب کے تالا لگا ہوا محراب کے اندر ایسے فروٹس پہنچائے ہیں جو اس علاقے میں نہیں پائے جاتے، جو اس موسم میں نہیں پائے جاتے، اللہ تیرے لیے کیا مشکل ہے؟
یقیناً میری جو عمر ہے، میرا جو موسم ہے وہ اولاد لینے والا نہیں ہے، میں بہت بڑھاپے میں پہنچ چکا ہوں، لیکن اے اللہ دل میں ایک التجا تو ہے، دل میں خواہش تو ہے، اے اللہ اسباب پیدا فرمانا یہ بندے کا کام نہیں ہے، بندے کا کام تو اللہ سے مانگنا ہے، اے اللہ میں نے مانگ لیا ہے، اسباب پیدا کرنا تیرا کام ہے، تو عطا فرما دے، تو بغیر اسباب کے بھی پیدا فرما سکتا ہے، تو اسباب بھی پیدا فرما دیتا ہے، اور تو دعائیں پوری کرنے کے لیے سارے کے سارے معاملات کا بندوبست فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فوری طور پر زکریا علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا، اور فوراً آپ علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری بھی دی، اور اس بیٹے کا نام بھی اللہ رب العزت نے خود سے رکھا، فرمایا اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ تجھے یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دیتے ہیں، حتیٰ کہ ایسی بے یقینی کی کیفیت ہوئی کہ فوراً زکریا علیہ السلام کہنے لگے اللہ مجھے تو لگ ہی نہیں رہا کہ ایسا ہو جائے گا، رب اجعل لی آیہ، اللہ کوئی نشانی تو دکھا تاکہ مجھے یقین آئے۔ اللہ نے کہا نشانی یہ ہے کہ اللہ تکلم الناس ثلاثة ایام الا رمزا، کہ 3 دن تک آپ کی زبان نشانی کے طور پہ بند ہو جائے گی، آپ صرف اشارے کنائے میں بات کر سکیں گے، زبان سے بات نہیں کر سکیں گے۔ یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ اللہ رب العزت نے اپنی طرف سے جو عطا آپ کو کرنی تھی وہ اللہ رب العزت کی طرف سے پوری ہونے والی ہے، اور اللہ رب العزت آپ کو بیٹا عطا فرمائیں گے جو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے آپ کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی کثرت کے ساتھ تسبیح تحمید اور اس کی تحلیل جو ہے وہ بیان کیجیے، اللہ رب العزت کی بزرگی کا تذکرہ کیجیے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے مریم علیہ السلام کے انتخاب کا ذکر کیا ہے، ان کو عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں بیٹے اور نبی بنا کر ان کی جو ہے وہ خوشخبری اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی صفات و مقام کا تذکرہ کیا ہے، اسی طرح سے بچپن میں کلام کرنے کا تذکرہ کیا ہے۔ 3 بچے ہیں اسلامی جو ہے وہ پوائنٹ آف ویو سے جنہوں نے بچپن میں کلام کیا ہے، یعنی اس وقت جب کہ کلام کرنا ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا، اللہ رب العزت نے معجزاتی کلام ان سے کروایا ہے۔ ان میں سے ایک عیسیٰ علیہ السلام ہے، دوسرے صاحب جریج ہیں، اور تیسرے جو ہے وہ بنی اسرائیلی عورت کا وہ بچہ ہے جن کو اس وقت کے بادشاہ نے مختلف قسم کی کھائیاں کھدوا کر ان کو جو ہے وہاں پر جلا دیا تھا، اس بچے کا تذکرہ ہے۔ یوسف علیہ السلام کے حوالے سے جو چھوٹے بچے کے بولنے کا تذکرہ کیا جاتا ہے وہ روایت درست نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی بہت ساری صفات کا تذکرہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو انعامات عطا فرمائے تھے، انشاءاللہ پھر ان کی کبھی تفصیل ہوگی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہود نے جو عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی اس کا تذکرہ فرمایا، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے بھی چال چلی اور اللہ نے بھی تدبیر فرمائی، اور یقیناً اللہ رب العزت بڑی ہی بہترین تدبیریں فرمانے والا ہے، اس کے سامنے کسی کی تدبیر اور کسی کی چال نہیں چل سکتی۔ جیسے اللہ نے یہاں پر ان کی چال کو نیست و نابود کیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا، جس کا اللہ رب العزت نے یہاں تذکرہ کیا ہے، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی، اللہ رب العزت اے عیسیٰ علیہ السلام ہم آپ کو فوت کرنے والے ہیں اور آپ کو زندہ اٹھانے والے ہیں۔ فوت اور زندہ اٹھانے کے حوالے سے انشاءاللہ باقی جو تفصیلات ہیں 6 پارے میں جا کر ہم سورہ النساء میں انشاءاللہ تفصیلی تذکرہ وہاں پر ڈسکس کریں گے۔ بہرحال یہ بات جو ہے وہ احادیث سے ثابت ہے، قرآن مجید سے ثابت ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو برفعہ اللہ کے نام سے ارشاد فرمایا اس آیت میں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو زندہ اٹھا لیا، وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ وہ آپ کو قتل کر سکے نہ آپ کو سولی پہ لٹکا سکے۔ تو اللہ نے ان کی اس سازش کو یہود کی اللہ رب العزت نے اس کو نیست و نابود کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیت مباہلہ کا تذکرہ کیا ہے، یہ آیت نمبر 61 ہے 61 ہے، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو لوگ آپ سے یہ جھگڑا کرتے ہیں ان سے کہیے کہ تم اپنے بچوں کو بلا لو، اپنے جو ہے وہ ہم اپنے بچوں کو بلا لیتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو ہم اپنی عورتوں کو، تم اپنے آپ کو ہم اپنے آپ کو، سب اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت کے سامنے جو ہے وہ پھر اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ جو جھوٹا ہے اس کے اوپر لعنت ہو جائے، اور اللہ رب العزت دوسرے کے سامنے اس کا انجام دکھا دے۔ لیکن وہ جو وفد آیا ہوا تھا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس جو ہے وہ مباہلہ سے بہرحال آپس میں مشورہ کر کے پھر انکار کر دیا، کیونکہ ان کو اندازہ ہو چکا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچا دین لے کر آئے ہیں اور یقیناً سزا جو ہے وہ ہمیں ہی ملے گی، لہٰذا انہوں نے اپنے آپ کو سزا سے بچانے کے لیے اس مباہلہ کے اوپر جو ہے وہ پورے نہیں اترے اور انہوں نے مباہلہ سے اپنی جو ہے وہ جان بخشی کرا لی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا کہ یا اہل الکتاب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آیت نمبر 64 ہے، اہل کتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، یہ بڑی ہی کامن اور یونیورسل قسم کی دعوت ہے جو اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے۔ ان سے کہو کہ جو مشترکات ہیں ان کے اوپر جمع ہو جاتے ہیں۔ مشترکات کیا ہیں؟ جو ایسی چیزیں جو تم میں اور ہم میں کامن ہیں، مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کی اور کی عبادت نہیں کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اپنے آپ سے کوئی اور رب نہیں بنائیں گے،
ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ تم جمع ہو جاؤ، ہم بھی جمع ہو جاتے ہیں، یعنی ان چیزوں کے اوپر اتفاق کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یقیناً نہ اہل کتاب اس بات پر تیار ہیں اور نہ ہی وہ نام نہاد مشرکین جو کہ بظاہر تو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن حقیقت میں اپنے شرکاء کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں۔ اللہ ان کو بھی ہدایت نصیب فرمائے اور اللہ رب العزت جو ہے وہ اہل کتاب کو بھی ہدایت نصیب فرمائے اور وہ ان مشترکات کے اوپر جمع ہو جائیں۔ بہرحال ہمیں اپنے جو فروعی اختلافات ہیں ان کو چھوڑ کر ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم جو قرآن و حدیث ہے اس کے اوپر خود بھی جمع ہونے کی کوشش کریں اور دوسرے لوگوں کو بھی جمع کرنے کی کوشش کریں۔ ان کو بھی چاہیے کہ وہ خرافات کو چھوڑیں، بدعات کو چھوڑیں اور اسی طرح سے مختلف قسم کے جو شرکیات ہیں جس میں وہ مبتلا ہے ان کو چھوڑیں اور اللہ رب العزت کے دین کے اوپر جمع ہو جائیں۔ پھر اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے آیت نمبر 67 ہے، ارشاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہود کہتے ہیں کہ وہ یہودی تھے، عیسائی کہتے ہیں کہ وہ عیسائی تھے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِن كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، بلکہ وہ تو مسلمان تھے، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ان کی طرح وہ کسی بھی قسم کے شرک میں مبتلا نہیں تھے۔ پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اہل کتاب حق و باطل کو آپس میں نہ ملاؤ اور تم حق کو چھپا لیتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو۔ پھر یہود کے ایک مکر و فریب کا تذکرہ کیا ہے کہ یہود ایک دوسرے کو کہا کرتے آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار، صبح میں ایمان لے آیا کرو اور شام میں کفر کر لیا کرو۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا پھر کیا کہنے لگے کہ حقیقت میں جو ایمان ہے وہ اپنے یہودیوں پر ہی رکھا کرو۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یاد رکھو اصل ہدایت اللہ کے پاس ہے، یہ آپس کا تمہارا دھوکہ قیامت والے دن تمہیں دھوکے میں ہی رکھے گا اور اس کی وجہ سے تمہیں نقصان کا ہی سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے دین کو بیچنے کی سزا کا تذکرہ کیا ہے۔ جو لوگ جو ہے وہ تھوڑی بہت قیمت کے بدلے میں یا زیادہ قیمت کے بدلے میں دین کے احکامات کو فتاوا کو بدل دیتے ہیں، آیت نمبر 77 ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی آیات کو اللہ کے وعدوں کو بیچ ڈالتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اللہ ان سے بات نہیں کریں گے، اللہ رب العزت ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھیں گے نہیں، اللہ ان کا تزکیہ نہیں کریں گے، جس کا معنی یہ ہے کہ یہ جنت میں نہیں جا سکتے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کے لیے بڑا ہی دردناک عذاب ہے۔ بظاہر تو یہ یہود کا وتیرہ تھا لیکن اگر آج مسلمانوں میں سے بھی کوئی ایسا کرتا ہے تو یقیناً وہ بھی انجام کے اعتبار سے انہی کے ساتھ ہوگا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو ہے وہ تمام انبیاء کے حوالے سے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جتنے بھی انبیاء تھے ان سب نے کسی کو بھی اپنی عبادت کا حکم نہیں دیا بلکہ سب نے یہی کہا کونوا عباد لی من دون اللہ، یہ نہیں کہا کونوا عباد لی من دون اللہ بلکہ کیا کہا ولیکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، یعنی آیت نمبر 79 ہے جس میں اللہ نے فرمایا کہ تمام انبیاء نے مشترکہ طور پر یہ دعوت دی کہ لوگوں اللہ ہی کی طرف تم آ جاؤ، اللہ کو ہی اپنا رب سمجھو اور اسی کی نازل کردہ شریعت کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرو۔ پھر آیت نمبر 81 میں اللہ رب العزت نے تمام انبیاء سے علیہم صلوات اللہ وسلام ہر بعد میں آنے والے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بابت یہ وعدہ لیا کہ جب وہ آپ کی زندگی میں آئیں گے تو آپ ان کی تصدیق کریں گے، آپ ان کی جو ہے وہ اعانت کریں گے، آپ ان کی مدد کریں گے، ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اور یہ وعدہ جو ہے وہ اس میں عمومی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں، اس میں دیگر انبیاء بھی شامل ہیں اور یہ وعدہ اللہ رب العزت نے انبیاء سے لیا۔ اس سے ہمارے لیے جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کے بعد جو پہلے نبی ہیں ان کو اس بات کا حکم ہے کہ وہ ان کی تصدیق کریں گے، ان پر ایمان لائیں گے، ان کی مدد کریں گے، ان کا دست و بازو بنیں گے، ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، تو پھر کوئی عام آدمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات نہ مان کر ان کی تکذیب کر کے جنت کا مستحق کیسے قرار دیا جا سکتا ہے؟ لہٰذا ہم سب پر لازم ہے۔ دوسری بات ہمیں یہاں سے یہ سمجھ آتی ہے کہ جب انبیاء کو حکم ہے کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر ایمان لائیں، ایک دوسرے کی تصدیق کریں، تو پھر ان کے مقابلے میں کسی اور شخص کی پیروی کرنے کا تو کسی بھی طرح سے کوئی پہلو اور رستہ نہیں نکلتا۔ اللہ ہمیں اس بات کی ہدایت نصیب فرمائے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیت نمبر 85 میں ارشاد فرمایا کہ جو کوئی شخص دین اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین اللہ تعالیٰ کے سامنے لے کر آئے گا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، جس کا معنی یہ ہے کہ نہ یہودیت نہ عیسائیت نہ اس کے علاوہ کوئی دین اللہ کے یہاں قابل قبول ہوگا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس پارے کے آخر میں مرتد کے حوالے سے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد کفر کر لیتے ہیں ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر میں آگے بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں، لن تقبل توبتهم، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ حالت ارتداد میں ان کی توبہ کو بھی قبول نہیں فرمائیں گے۔ اور یہ مرتد شخص جو ہے وہ اتنا بدبخت ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من بدل دینہ فقتلوہ، جو بندہ اپنے دین کو بدل لے یعنی اسلام پر آنے کے بعد وہ پھر سے کافر ہو جائے، اس کو قتل کر دو، دنیا کو اس کے وجود سے پاک کر دیا جائے۔ اس کے بارے میں ہم نے پہلے بھی تفصیل ذکر کی تھی کیونکہ یہ بڑے ہی گمراہ لوگ ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے اسی حوالے سے بڑی جامع آیت ہے جو اس پارے کے آخر میں ارشاد فرمائی ہے، اس پارے کی آخری آیت ہے، آیت نمبر 91 ہے۔ اللہ
फरमाते हैं अल्लज़ीना कफ़रू व मातू, वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया और उसी हालत में वो मर गए, चाहे वो पहले से कुफ्र किया या इस्लाम लाने के बाद वो कुफ्र पर चले गए, वहुम कुफ़ार, उन कुफ्र की हालत में दुनिया से चले गए, फ़लन युक़बल मिन अहदिहिम मिलउल अर्द ज़हबन वला इफ्तदा बि, अल्लाह फरमाते हैं ज़मीन के बराबर सोना लाकर वो अल्लाह के सामने खर्च करें और फिदिया दें अपनी जान छुड़वाने के लिए, अल्लाह फरमाते हैं फ़लन युक़बल मिन, इनसे कबूल नहीं किया जाएगा, उलाइका लहुम अज़ाबुन अलीम, यही वो लोग हैं जिनके लिए अल्लाह ने बड़ा ही दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है और इनके लिए कोई भी मददगार नहीं होगा। अल्लाह से दुआ है कि जो कुछ मैंने आपके सामने बयान किया मुझे और आप सबको समझने, अमल करने और आगे पहुंचाने की तौफीक अता फरमाएं। अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।